السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، بیرون ملک جانے والے جو لوگ پریشان ہیں اس حوالے سے DGFIA کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ وزارت سمندر پار پاکستانی اس کے منسٹر ہیں صالح حسین صاحب، بڑے طاقتور وزیر ہیں۔ منسٹری ٹھیک ہے لیکن وہ طاقتور اس لیے ہیں کہ وزیر داخلہ کے ساتھ ان کی بڑی قریب رشتہ داری ہے، تو اس وجہ سے ذرا طاقتور منسٹر کنسیڈر ہوتے ہیں۔ انہوں نے جناب بلایا تھا ان کو اور رفعت مختار راجہ صاحب کو، وہاں پہ بریفنگ دی گئی۔ جو رفعت مختار راجہ صاحب DGFIA ہیں، انہوں نے کیا کہا اور کس طرح وضاحت دی اور جو لوگوں کی شکایات ان کے سامنے رکھی گئی تو اس میں انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اور سیکنڈلی ایک بڑی اناؤنسمنٹ بھی ہے، وہ اناؤنسمنٹ کیا جو DGFIA نے کی ہے کہ ایک اپلیکیشن بن رہی ہے جس کے ذریعے اب آپ کو وہ جو امیگریشن والا آفیسر اس کے پاس جانا ہی نہیں پڑے گا، بآسانی آپ آرام سے گزر جائیں گے۔ وہ کیا ہے پورا معاملہ، اس کے بعد کب تک کام مکمل ہو جائے گا اور کون سی کمپنی ایسی ہے، کس ملک سے اس کا تعلق ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جناب، نیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، ڈیجیٹل میڈیا بھی اس پہ بات کر رہا ہے کہ ملک کے ڈفرینٹ ایئرپورٹ سے لوگوں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے۔ کبھی وہ 18ویں 19ویں گریڈ کے آفیسر والا معاملہ تھا، پھر اس کے بعد یہ کراچی کا ایئرپورٹ پنجاب والے استعمال نہ کریں، اپر پنجاب والے جنوبی پنجاب والے ایئرپورٹ نہ استعمال کریں، تو لوگ بڑے پریشان ہیں۔ اور پھر جو ہم نے کل ایک ولاگ کیا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ FIA اس کے اوپر کیا ریزن دے رہی تھی، بڑا میں نے تفصیلی اس کو بتایا۔ جو میری FIA کے آفیسر سے ملاقات ہوئی تھی، جو اس میں انہوں نے پوری کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈر بتایا کہ ہم کیوں اتنی سختی کر رہے ہیں، وجوہات کیا ہیں۔ اب وہ ساری کی ساری وجوہات جناب سمندر پار پاکستانی اوورسیز کی جو منسٹری ہے، صالح حسین صاحب جو چودھری شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں، ایک طاقتور وزیر ہیں، انہوں نے جناب طلب کر رکھا تھا DGFIA کو منسٹری میں، اور وہاں پہ ان کے سامنے وہ ساری کی ساری شکایات رکھیں جو پچھلے کچھ دن سے آپ جس کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس طرح کامنٹس لوگ ہمیں کر رہے ہیں، میسیجز کر رہے ہیں، ویسے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، شکوے ہیں کہ ایک تو 18-19 گریڈ والا معاملہ ہو گیا، پھر سیکنڈلی جو ورک ویزا پہ جا رہے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے، پھر جو پہلی بار ٹریول کر رہے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے، کون سا ایئرپورٹ استعمال کرنا ہے کون سا نہیں استعمال کرنا۔ تو اس پہ DGFIA جو راجہ صاحب ہیں، رفعت مختار راجہ صاحب، ان کی کلیریفیکیشن آئی ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک تو ورک ویزا والے جن کی پروٹیکٹر سٹیمپ ہے ان کو نہیں روک رہے، یہ انہوں نے منسٹر صاحب کے سامنے کہہ دیا، لیکن گراؤنڈ پہ کیا صورتحال ہے وہ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں۔ پھر سیکنڈلی انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جناب کہ جو لوگ اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہے، جس طرح لوگوں کی شکایات تھی کہ پیسے لے کر جانے دیا جا رہا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، پھر جیسے کچھ نہ کچھ مٹھی گرم کی جاتی ہے تو پھر اجازت مل جاتی ہے آپ چلے جائیں، تو اس پر بھی سخت کارروائی ہو رہی ہے۔ پچھلے ایک سال میں 100 سے زائد، اس رواں سال میں 100 سے زائد لوگوں کو نوکریوں سے برطرف کیا گیا FIA میں، بلکہ 1.5 ماہ کا جو میں نے ایک فگر دیا کل جو افسران نے ہمیں وہاں پہ بتایا FIA ہیڈ کوارٹر میں، انہوں نے بتایا جناب کہ کوئی 30 کے قریب لوگوں کے خلاف ہم کارروائی کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب بڑی تیزی سے جو لوگ اس طرح 2 نمبری میں ملوث ہیں، جیسے ثبوت آتے ہیں شکایات آتی ہیں تو ہم ان کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب کراچی اور لاہور کے حوالے سے لوگوں کو جو شکایات ہیں وہ FIA سے رابطہ کریں، جن کے ڈاکومنٹس پورے تھے ان کو غلط طریقے سے روکا گیا، اور جو شکایت جسے کسی سے شکوہ ہے تو ہم تک لے کے آئیں تو ہم اس کو بھی اس کے تدارک کے لیے بھی اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو یہ جناب انہوں نے منسٹری میں ساری کی ساری باتیں کہیں، لیکن شاید یہ ریالٹی سے کچھ دور ہے۔ جتنے آپ لوگ جتنے بیرون ملک جانے والے پاکستانی تنگ ہیں، یہ ان سے تھوڑا سا دور ہے، حقیقت تھوڑی سی سے مطلب مختلف ہے۔ اب جو منسٹر صاحب ہیں انہوں نے جناب وہی ایک روایتی قسم کے جو جملے ہوتے ہیں کہ جو بیرون ملک جانے والے لوگ ہیں ہمارا اثاثہ ہیں، یہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں، باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں، ان کے پیسے سے ملک چل رہا ہے تو ان کو کسی قسم کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن چلے سامو جس طرح یہ نوٹس لیا گیا ہے، یا جس طرح ایک FIA کے ڈائریکٹر جنرل کو جا کے جواب دینا پڑ رہا ہے ایک عوامی نمائندے کے سامنے، تو شاید وہ جو سختی پچھلے کچھ ہفتوں میں آپ نے دیکھی تھی وہ تھوڑی کم ہونی شروع ہو جائے گی، اب اتنی سختی نہیں رہے گی۔ اور عمرہ پر جانے والے جو لوگ ہیں جن کو کراچی سے آف لوڈ کیا گیا ہے، یا جو پہلی بار جانے والے لوگ ہیں، میں تو کل ایک قطر سے ایک صاحب نے میسج کیا ہو کہ میری مسز پہلے آئی ہوئی ہیں، اب وہ دوبارہ آنا چاہتی ہیں تو ان کو کوئی ایشو تو نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا، یہ پہلی بار جانے والوں کے لیے تھوڑا زیادہ مشکل ہے۔ ساتھ ہی جناب ڈائریکٹر جنرل FIA نے ایک اہم اناؤنسمنٹ بھی وہاں پہ کی، یہ ہم پہلے بھی اس پہ کوئی 3 ماہ پہلے ہم اس پہ ولاگ کر چکے ہیں، پاکستان اس پہ بڑی تیزی سے کام کرتے ہیں۔ اسی نوعیت کی چیز ہے جو آپ دبئی کے ایئرپورٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہاں پر جائیں گے، آپ گیٹ سے گزریں گے، وہ آٹومیٹیکلی آپ کی چیزیں جو ہیں وہ ریڈ کرے گا، کہ اس کا نام ہے جو کیمراز لگے ہوں گے جو وہاں پہ AI کے ذریعے، اور آپ کی امیگریشن بآسانی ہو جائے گی۔ مطلب دبئی اس طرح کی اور دنیا کے کئی ایئرپورٹس پہ اس طرح کی چیزیں ٹیکنالوجی جو ہے وہ متعارف ہو چکی ہے، کچھ نیا نہیں ہے۔ اب اس کو پاکستان میں بھی لے کر آیا جا رہا تھا۔ پاکستان کے 3 ایئرپورٹس تھے جناب، لاہور، کراچی اور اسلام آباد۔ یہ جرمن ایک کمپنی تھی جس کے ذریعے ہر ایئرپورٹ پر 100 ای گیٹس نصب کیا جانے تھے، اور ایک اپلیکیشن جو ہے وہ متعارف کرائی جانی تھی۔ تھوڑا باقیوں سے ہم نے تھوڑا مختلف سسٹم اختیار کیا۔
آپ نے کیا کرنا تھا، جب آپ کی کل فلائٹ ہے تو آج آپ بیٹھیں گے اپلیکیشن پہ جا کے اپنے آپ کو سائن ان کریں گے، سائن ان کر کے اپنا جو آپ کا پاسپورٹ کی پکچر ہے، آپ کی جو ویزا ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے، اور آپ کا ٹریول جو پورا معاملہ ہے، جتنی بھی انفارمیشن ایز پر یور ویزا اور ایز پر یور وزٹ. اگر تو آپ جا رہے ہیں وہاں پہ ورک ویزا کے لیے تو ڈیفینیٹلی آپ نے وہاں جا کے رکنا ہے. اگر آپ وزٹ پہ جا رہے ہیں تو آپ نے واپسی آپ کی مطلب آپ کی ڈپارچر اور ارائیول کی پوری ڈیٹیل آپ نے ڈالی ہے. تو اس طرح کی ساری تفصیلات آپ نے اس کے اندر پٹ کرنی ہے، اور جب آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو اب بآسانی ان گیٹ سے گزر جائیں گے، آپ کو کوئی روکے گا نہیں. اور جو اسٹیمپ والا معاملہ، بہت سے لوگ اس پہ بات کرتے ہیں، بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پہ ایئرپورٹ پہ اب اسٹیمپ آپ کے پاسپورٹ پہ نہیں لگتی، نہ ان لگتی ہے نہ آؤٹ لگتی ہے. ٹھیک ہے، امریکہ ان میں سے ایک ہے. امریکہ تو میرا اپنا مطلب ٹریول ہوتا ہے، بلکہ لاسٹ ایئر میں امریکہ ایئرپورٹ پہ نیو یارک کے گیا تو وہ ایک فیملی پاکستان سے پہلی بار ٹریول کیا. تو صاحب نے دیکھا میں اردو میں بات کر رہا ہوں، بیگم بچے میرے ساتھ تھے، تو میرے پاس آئے، مجھے کہتے ہیں جناب ہم کراچی سے آئے ہیں، تو انہوں نے ہماری اسٹیمپ نہیں لگائی، مطلب انہوں نے انٹری کی. تو میں نے کہا انٹری کی اسٹیمپ تو لگتی نہیں ہے. ان کا نہیں مطلب لگا. تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے اپنے پھر پاسپورٹ ان کو دکھایا، اور میں نے بتایا کہ ہم اتنے 4-5 سالوں میں اتنے میرے وزٹ ہیں، تو میرے پاس ایک آدھی بار 2 بار لگی ہوئی ہے، باقی مطلب نہیں لگتی ہے عموماً. یہ دیکھیں نا آپ جو ہے آپ ایزی ہو جائیں. اسی طرح آؤٹ کی اسٹیمپ نہیں لگتی. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا انٹری کی نہیں لگتی تھی تو آؤٹ کی ایگزٹ جو اسٹیمپ ہے وہ لگا دیتے تھے، لیکن اس بار دونوں ہی نہیں لگیں، مطلب یہ بھی ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر یہی ہوگا کہ وہ اسٹیمپ والے معاملے سے تو ویسے نکل گئے ہیں. جس طرح آپ بورڈنگ کرتے ہیں، آپ فلائٹ سے پہلے ایئر لائن کی اپلیکیشن پہ جا کے ایئر لائن کے وہاں جا کے سائن ان کرتے ہیں، بورڈنگ پاس آپ کو آن لائن ہی جاری ہو جاتا ہے. اب وہاں جاتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر تو صرف آپ کو پرنٹ مل جاتا ہے، بلکہ ایک الگ سے کاؤنٹر بنا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے آن لائن بورڈنگ کر لی ہے وہ ادھر آ جائیں. صرف آپ نے اپنا سامان رکھنا ہوتا ہے اور سامان کو جو ٹیگ شیگ لیتے ہیں اور سائڈ پہ ہو جاتا ہے. آپ کو پوری سیٹ الاٹمنٹ وغیرہ آپ نے آلریڈی اپنی کر لی ہوتی ہے، ساری چیزیں آپ مکمل کر چکے تھے. اسی نوعیت کا یہ سسٹم ہوگا. اب یہ دیکھتے ہیں جرمن کمپنی اس کے اوپر کام کر رہی ہے، یہ کب تک مکمل ہوتا ہے. باقاعدہ طور پہ ایک اپلیکیشن بنائی جائے گی، آپ جانے سے پہلے اپنی ساری دستاویزات اس کے اوپر اپلوڈ کریں گے، تو شاید اس سے وہ جو کرپشن والا معاملہ ہے وہ بھی منیمائز ہو جائے گا. شاید جو آپ کو ایئرپورٹ پہ جا کے امیگریشن کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں لگنا پڑتا ہے، آپ اس سے بھی بچ جائیں گے. تو 100 ای گیٹس لگے ہوں گے، آپ بآسانی اس میں سے گزریں گے. آٹومیٹیکلی اے آئی اور جو کیمراز لگے ہوئے ہیں وہ آپ کے فیس سے آپ کو ریکگنائز کر لیں گے، آپ کی ساری چیزیں ہو جائیں گی. جناب امیگریشن ڈاٹا آپ نے ڈالا ہوا، اس میں سے کچھ اس طرح کے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں کچھ مسئلہ ہوگا، تو شاید جب اپلیکیشن پہ آپ جا کر جب اپلیکیشن آئے گی تو بہت ساری چیزوں کی وضاحت اس ٹائم ہوگی. تو جب آپ اس پہ اپنا ڈاٹا پٹ کر رہے ہوں گے تو شاید اس ٹائم ہی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کی یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے، یا آپ کو اس ٹائم ہی آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے گا کہ یہ صاحب ہیں. تو یہ جب ایئرپورٹ پہ آئیں گے یا آپ کو آگے اس سسٹم آپ کو اس میں سے گزرنے نہیں دے گا. سامو یہ کہہ لیں کہ آپ کی وہ اپلیکیشن سبمٹ ہی نہیں ہوگی ڈیفینیٹلی پھر آپ نے وہاں جا کے مینول سارا کام کرنا ہوگا. تو چلیں ابھی جب اپلیکیشن آئے گی تو پھر اس پہ پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کچھ ہے. اب راجہ صاحب نے تو بتایا جی ہم تو آسانیوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کو مسائل ہیں وہ ہم سے رابطہ کر لیں. اور آن دا ادر سائڈ ایئرپورٹس پہ صورتحال اتنی بہتر نہیں ہے، ابھی بھی لوگ پریشان ہیں. تو شاید جب افسران جا کر بات کرتے ہیں تو وہ ایک اور پکچر دیتے ہیں. گراؤنڈ پہ جو ان کا اسٹاف موجود ہے جس نے ساری چیز ایگزیکیوٹ کرانی ہوتی ہے، امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہے، ان کا ایک اور رویہ ہوتا ہے. لیکن جب اوپر سے کچھ پریشر آتا ہے تو پھر وہ پریشر نیچے تک بھی ڈیفینیٹلی پاس آن ہو جاتا ہے. تو میں اس امید کے ساتھ آج کا جو بلاگ ہے ختم کروں گا. اور کافی دن سے ہم 3-4 روز سے مسلسل ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، تو اب اس پہ تھوڑا ہم بریک لگائیں گے، دیکھیں گے کہ آئندہ چند روز میں اس پر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو اسی امید کے ساتھ کہ اب جو راجہ صاحب نے پرومسز کیے ہیں اپنے پرومسز کو پورا کریں گے اور لوگوں کو جو مشکلات ہیں وہ ختم ہوگی. تھینک یو سو مچ.